شاعری اور خصوصاً غزل کی شاعری کئی معنوں میں روایت کا تسلسل بھی ہے اور روایت سے روگرانی بھی۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ نئی غزل جسے نظریہ گر بلکہ نظریہ گھڑ حضرات اپنے پالے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اپنے لسانیاتی نظام اور موضوعات کے تناظر میں گزشتہ ادوار کی غزل سے علیحدہ کوئی شناخت رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ شناخت کیا ہے؟ معاصر غزل میں خیال و اظہار کے جو پیرائے بتکرار استعمال ہوئے ہیں ان میں انفرادیت کے باوجود ایک قدر مشترک یہ ہے کہ اس نسل کے شعراء نے اپنا رشتہ ترقی پسندی، جدیدیت یا مابعد جدیدیت سے جوڑنے کے بجائے اپنی شعری کائنات کی تخلیق معاصر دنیا کے انفرادی رنگوں سے کی ہے، جس میں کسی نظریے کی رنگ آمیزی اگر کہیں ہے تو بے ارادہ ہے۔ یہ شاعر نہ تو ہاتھ میں جھنڈا تھام کر خاک و خون میں لوٹنے پر اصرار کرتا ہے، نہ معاشرے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کی نفی کرنے پر تیار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سماج سے وابستگی اور اپنے وجود کا اثبات اور ذات کے گوناگوں رنگوں کی چھوٹ اس کی غزل پر پڑتی نظر آتی ہے۔ موضوعات کے تعلق سے بات کریں تو اپنی مٹی سے کٹنے کا جو احساس ماضی قریب کی غزل میں بار بار محسوس کیا جاتا رہا ہے، آج کا شاعر ایک کشمکش کے عالم میں کبھی اس کی نفی کرتا نظر آتا ہے اور کبھی اس پر اصرار کرتا ہے۔ اس نسل کے پاس نعرہ، قید و بند اور سلاسل کی جھنکار نہیں، احتجاج کی پرزور لے بھی نہیں، لیکن پھر بھی معاشرے کا بھرپور شعور ہے۔ مثلاً اس شہر زیاں کے باہر کے منظر مبارک ہوں یاروں کو، ہم خوگر دھوپ کی شدت کے، ہم عادی ملال کے ہیں، لپٹ جاتے ہیں قدموں سے در و دیوار کے سائے، ارادہ جب میں کرتا ہوں کبھی صحرا میں جانے کا، تیز تر لمحوں نے آ کر چھو لیا کچا بدن، دیکھتے ہی دیکھتے ہم 100 برس کے ہو گئے، یہ فلک شگاف عمارتیں میرے آب و گل سے بچھڑ گئیں، میرے آب و گل پہ کرم نہ کر تو عمارتوں کو زوال دے، دن نکلنا تھا کہ سارے شہر میں بھگدڑ مچی، ان گنت خوابوں کے چہرے بھیڑ میں گم ہو گئے۔ ان اشعار میں ایک رنگ ملال تو ہے مگر دنیا کے سامنے سپردگی کی کیفیت بھی ہے۔ ترقی کی رفتار میں فرد کے گم ہو جانے کی بات 60 کے بعد والی غزل میں بہت ہوئی ہے، مگر ایک بیزاری اور تنہائی کے شدید تر جذبے کے ساتھ۔ نئی غزل میں ایلینیشن کا یہ احساس کمزور پڑ گیا ہے اور اس کی جگہ بدلی ہوئی صورتحال کو قبول کرنے کی گنجائش نے لے لی ہے، مگر چاک دامن کی بخیہ گری اب بھی شاعر کی ترجیح نہیں ہے، بلکہ لہجہ بلہجہ رنگ بدلتی زندگی کے یہ نامانوس اور حیران کن رنگ خیال کو متحرک کرنے کے بجائے بس ایک بیانیہ بن کر رہ گئے ہیں۔ گرد و پیش کا عرفان تو ہے لیکن اس جوش سے آری جو خون میں ابال پیدا کر سکے۔ البتہ وہ بے تحاشا مایوسی اور ٹوٹن جو 60 اور 70 کی دہائی کی غزل کا مخصوص لہجہ قرار پایا تھا، آج کی غزل اس زرد حصار سے نکل آئی ہے اور اب ناسازگار حالات میں بھی نئے امکانات کی متلاشی ہے۔ لوگ کہتے تھے وہ موسم ہی نہیں آنے کا، اب کے دیکھا تو نیا رنگ ہے ویرانے کا، بہت ہے آج تمنا اڑان بھرنے کی، میرے کٹے ہوئے بازو شکست پر لانا۔ دوسری بڑی تبدیلی جو اس غزل میں زیریں سطح پر لیکن نظم میں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہ اپنی روایت اور تاریخ کے حوالوں سے نئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ شاید جبر و قہر کے سلسلے کو تاریخ سے جوڑ کر اس میں ایک نئی معنویت پیدا کرنے کی کوشش معاصر شعراء نے شعوری طور پر کی، یا پھر یہ واردات قلبی تھی جس نے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ گو کربلا کا استعارہ شاعری میں کچھ بہت نیا بھی نہیں، مگر معنی کے بے شمار امکانات کی بدولت یہ استعارہ ہر بار نئے انفرادی اور اجتماعی حوالوں کے ساتھ حسیت کو متاثر کرتا ہے۔ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی، ہم دشت کربلا میں صدا تشنہ لب رہے، بہتا تھا گرچہ پاس ہی دریا فرات کا۔ بازار کے بڑھتے غلبے نے گزشتہ چند برسوں میں شعر و ادب کے موضوعات میں رسائی حاصل کر لی ہے۔
مشاعروں میں داد پانے کی غرض سے اب شاعر ان موضوعات پر شعر لکھنے لگے ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب شعر کہا نہیں جاتا بلکہ بازار کے تقاضوں کے مد نظر لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مشاعروں میں ایک بہت بڑی تعداد میں وہ شعراء مدعو کیے جاتے ہیں جو سامعین کی سماعتوں کے تقاضوں کو ان کی سماعت کے ظرف کے مطابق پورا کر سکیں، مگر ایک قابل لحاظ تعداد ان سنجیدہ شعراء کی بھی ہے جو اس بازاری شاعری سے دور بیٹھے انسانی رشتوں اور نئی صورتحال سے پیدا شدہ روحانی تجربوں کو شعر کے قالب میں ڈھال رہے ہیں۔ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ غزل کا یہ مزاج رنگ و آہنگ، لفظیات و کیفیات ہر اعتبار سے اپنے پیش روؤں سے مختلف ہے کہ اس پرآشوب عہد کا منظرنامہ ہے جہاں ہر صبح بستر سے اٹھنے پر دنیا کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس غزل میں پرانے موضوعات بھی جگہ پاتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اور اظہار کے سانچے بدل گئے ہیں۔ عشق اور سیاست شعر و ادب کے محبوب موضوع رہے ہیں، یہاں تک کہ کلاسیکی شاعری بھی اس دائرے سے باہر قرار نہیں دی جا سکتی۔ غزل کی حیت کے تقاضے کچھ اور ہیں، مگر میر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم حلق بریدہ ہی سے تقریر کریں گے، یا شہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی صلاحیاں دیکھیں، تو بتائیے ایسے اشعار کو آپ کس زمرے میں رکھیں گے؟ شہر آشوب اور دوسری نظمیہ شاعری تو خیر باقاعدہ سیاسی شاعری کے زمرے میں آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاست کو سماج سے علیحدہ کر کے دیکھا یا سمجھا جانا ممکن نہیں ہے۔ سیاست سماج کا لازمی جزو ہے، گو غزل کے باحجاب سانچے اسے کھلنے نہیں دیتے۔ یہ شعر دیکھیے، بسمل کے تڑپنے کی اداؤں میں نشہ تھا، میں ہاتھ میں تلوار لیے جھوم رہا تھا۔ مگر یہ موضوع جس تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، ظاہر ہے غزل اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی سی حیرانی یہ بھی ہے کہ نظم کا شاعر بھی اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رہا سوال عشق کا تو وہ ازلی اور جاویداں جذبہ ہے اور غزل کا بنیادی موضوع بھی، مگر ہر دور میں اس کی نوعیت بدلتی گئی ہے۔ اس تیز رفتار معاشرے میں جہاں محبوب چلمن سے نکل کر سڑک پر آ گیا ہے، وہیں عاشق بھی گلی میں کھڑے ہو کر دریچہ کھلنے کا انتظار کرنے کے بجائے بسوں کے دھکے کھانے لگا ہے۔ اب کواڑوں سے کھنکتی چوڑیاں دامن دل کو اپنی جانب نہیں کھینچتی، نقاب سے جھانکتی سحر انگیز آنکھوں کا جادو مسحور نہیں کرتا۔ قربتوں کا یہ عالم کہ عاشق محبوب کو دیکھنے کے لیے فاصلوں کی تمنا کرتا ہے۔ اس انتہائے قرب نے دھندلا دیا تجھے، کچھ دور ہو کے دیکھ سکوں تیرا بانک پن۔ عشق کے راز و نیاز، محبتوں کے رقے، یہ سب ماضی بعید کی باتیں ہوئے۔ اب تو دونوں کافی ہاؤس میں بیٹھ کر سیاست اور سماج پر گرما گرم بحثیں کرتے ہیں، بدن کی سرائے میں ایک رات کاٹتے ہیں، اور خوب کے مقابلے کوئی خوب تر مل جائے تو لباس پر لگی دھول کی طرح اسے جھاڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ معاملات یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں جانب عشق پر ضرورت حاوی ہے۔ یہ عشق اپنی تمام تر مادیت اور ارضیت کے باوجود نئے سماجی رویوں کا شاکی بھی ہے، اور کبھی کبھی جسمانی قربتوں اور روحانی فاصلوں سے بیزار بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اس عشق کا ایک خوبصورت اور مثبت لسانی پہلو یہ بھی ہے کہ عرضی محبوب کے سراپے کے لیے جو پیکر تراشے گئے ہیں وہ اس قدر وجد آفری ہیں کہ دل کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایسی خوبصورت ترکیبوں کے گل بوٹے کھلائے گئے ہیں جو اس سے پہلے کی غزل میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا، میری مٹی سے مجھ کو جدا کر دیا، کیا بدن ہے کہ ٹھہرتا ہی نہیں آنکھوں میں، بس یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، بڑا وسیع ہے اس کے جمال کا منظر، وہ آئینے میں تو بس مختصر سا رہتا ہے۔ نئے شعری منظرنامے کے یہ محض چند نکات ہیں جن پر گفتگو کی گئی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ارد گرد کی دنیا میں آنے والی تبدیلیوں نے غزل کے موضوعات کو اسلوبیاتی اور لسانی دونوں سطحوں پر متاثر کیا ہے۔ اس غزل پر کسی تنقیدی نظریے یا تھیوری کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور غزل جیسی صنف کو کسی تھیوری کے حوالے کر کے اس کے گرد کوئی حصار کھینچنا
شعر اور شاعری دونوں پر ظلم بھی ہے۔